اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ انسان کو پیار کرتا ہے۔ تو میرے مطابق اللہ تعالیٰ 70 کیا، لاکھوں کیا، کروڑوں کیا، اربوں ماؤں سے بھی زیادہ ایک انسان کو محبت کرتا ہے۔ انسان جب تھک جاتا ہے، جب ہار جاتا ہے، ہر طرف سے اسے ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر طرف سے اسے تانے سننے پڑتے ہیں، ہر طرف سے وہ گیو اپ کر دیتا، اپنی امیدیں چھوڑ دیتا ہے اور اسے آگے راستہ نظر نہیں آتا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے آزما رہے ہیں۔ کس طرح وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جنت میں تو وہی جائے گا نا کہ جو حق بات کہے گا اور جو صبر کرے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ دوست ہے، صبر کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ ولی ہے، ولی ولا نصیرہ، اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے اور اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں انسان سے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ہم طرح طرح کے گمان اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں کہ یار کیوں بیمار ہو گئے، بیماری کیسے جائے گی، اور فلاں ڈاکٹر سے بھی ہم نے میڈیسن لے لی، فلاں ڈاکٹر سے بھی ہم نے میڈیسن لے لی۔ بلکہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ بیماری ہمیں پریشان نہیں کرتی، وقتی طور پر تو ہمیں پریشان کرتی ہے، لیکن وہ بیماری سبحان اللہ ہمارے گناہوں کو بھی ساتھ ساتھ صاف کر رہی ہے، ہمارے گناہوں کو مٹا رہی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بے پناہ ہے، بے شمار ہے، انلمیٹڈ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک مجھے حدیث یاد آئی کہ ایک صحابی تھے، تو وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں، وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں رات کو سونے کا وقت کا کہ مجھے پانی پلا دیں۔ تو ان کی بیوی جاتی ہے، ان کے لیے پانی لے کر آتی ہے۔ آئی تھنک ان کی شادی کو کوئی 10 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ تو وہ آتی ہیں، پانی لے کر آتی ہیں، رات کا وقت تھا، لیکن جیسے وہ پانی لے کر آتی ہیں تو وہ جو صحابی تھے وہ سو چکے تھے، تو وہ وہیں کھڑی رہی، انتظار کرتی رہی۔ تو ان صحابی کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو زوجہ ہیں وہ ادھر ہی کھڑی ہوئی ہیں، ان کی بیوی ادھر ہی کھڑی ہیں پانی لے کر۔ تو کہنے لگے اے اللہ کی بندی، تم جا کے سو جاتی، تم ساری رات میرا ویٹ کرتی رہی ہو، تو تم تو بہت فرما بردار ہو۔ کہنے لگے کہ اگر میں جا کر سو جاتی اور آپ کی آنکھ کھل جاتی اور آپ پھر مجھے کہتے کہ آپ پانی کیوں نہیں پلایا، تو لہٰذا میں آپ کے حکم کی میں تکمیل کر رہی ہوں، تو میں ادھر کھڑی ہوں۔ تو کہنے لگے انہیں اس قدر پیار آیا اپنی بیوی پر، اور کہنے لگے کہ آج تم نے جو بھی مانگنا ہے وہ آج مجھ سے مانگ لو، میں پورا کروں گا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگی واقعی پکی بات ہے، میں جو بھی مانگوں گی آپ مجھے وہ دیں گے، میری بات کو پورا کریں گے؟ تو کہنے لگے جی۔ انہوں نے 2 سے 3 دفعہ اس بات کو دہرایا، تو کہنے لگے اچھا تو پھر میں ایک چیز مانگتی ہوں وہ آپ مجھے دیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ جی بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ تو وہ کہتی ہیں جی مجھے طلاق دے دیں۔ اب وہ صحابی جو تھے وہ بہت پریشان، میں نے تو اتنی ان کی تعریف کی ہے اور 10 سال سے کوئی مطلب لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی ایسا سین نہیں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے طلاق دے دو، ایک دم پریشان ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ بھئی ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق تو دے دوں گا، لیکن اللہ کے رسول کی اجازت کے بغیر میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ جو چیز تم مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ بہرحال وہ کہنے لگے کہ ہمارا نکاح رسول اللہ نے پڑھایا، لہٰذا ہم طلاق کا معاملہ بھی ان کے سپرد کرتے ہیں۔ خیر، وہ جاتے ہیں رسول اللہ کی طرف، رسول اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور راستے میں وہ جو صحابی تھے ان کا پاؤں پھسلتا ہے، وہ گرتے ہیں اور ان کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، بڑی شدت سے انہیں درد ہوتی ہے۔ تو وہ جو ان کی بیوی ہوتی ہیں وہ انہیں اٹھاتی ہیں، اور وہ اللہ کے رسول کے جو صحابی تھے وہ کہنے لگے کہ ابھی تو ہم نے رسول اللہ کے گھر جانا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ تو وہ جو صحابی تھے وہ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیسی بندی ہے، ابھی کہہ رہی تھی کہ میں نے طلاق چاہیے اور اب کہہ رہے مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ تو وہ انہیں واپس گھر لے گئیں، تو ان سے وجہ پوچھی گئی کہ بھئی آپ کو طلاق کیوں نہیں چاہیے؟ اب پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ جی مجھے طلاق چاہیے اور ہم رسول اللہ کے گھر کی طرف جا رہے تھے اور یہ معاملہ ان کے سپرد، لیکن راستے میں مجھے چوٹ لگی اور تم نے کہا کہ مجھے یہ طلاق نہیں چاہیے۔ تو سبحان اللہ کہنے لگے کہ میری شادی آپ کے ساتھ جب سے ہوئی 10 سال ہو چکے ہیں، 10 سال میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ بیمار ہی نہیں ہوئے، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ بیمار نہیں ہوئے، شاید اللہ آپ سے ناراض ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ کہ ایک شخص کی بیوی یہ سوچتی ہے کہ اتنی دیر سے یہ شخص، یہ بندہ بیمار نہیں ہوا، لگتا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔
پھر کہنے لگی کہ آج جب آپ کو یہ چوٹ لگی اور اس قدر گہری چوٹ لگی کہ آپ سے چلا نہیں گیا، تو میرے ذہن میں آیا کہ نہیں، اللہ اس بندے سے ناراض نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیمار کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے چوٹ دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم سے خون بہایا۔ سبحان اللہ، کس قدر ان کا جو ایمان تھا وہ اللہ تعالیٰ پر توکل تھا، اور نبی علیہ السلام کی احادیث پر اس قدر وہ پختہ تھے، ان کا ایمان اس قدر پختہ تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس قدر پرزور طریقے سے پورا کیا کرتے تھے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو انسان کو بیماری سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر بھی مسلمانوں کو آزمایا، غزوہ احزاب کے اندر بھی مسلمانوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ پھر اسی طرح غزوہ حنین کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو لوگ اترا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی آزمایا کہ بھئی یہ تو اپنی طاقت پر فخر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس قدر پورے سسٹم کو جو ہے وہ چینج کر دیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہاں وہ چال چل رہے تھے اور یہاں اللہ چال چل رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بیماری سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں فرسٹ ایڈ لینی چاہیے، ہمیں میڈیسن بھی لینی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بیمار کیا ہے تو وہ ہمارے گناہوں کو بھی مٹا رہا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہر وقت اس کی یقین دہانی اپنے دل کے اندر رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ ہم ایک سانس لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اپنے ذہن کے اندر اس بات کو بٹھا لیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہی ہیں اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہی ہیں۔ اب اجازت اور مرضی کے اندر کیا فرق ہے، یہ انشاءاللہ پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو لہٰذا بیماری سے ہمیں نہیں گھبرانا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر ہم پر بیماری آتی ہے تو ہم نے اس بیماری کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اور اس بیماری کے اندر بھی ہم نے الحمدللہ رب العالمین پکارنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم بیماری کی حالت میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور صحت مند حالت میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، هَذَا مَا عِندِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔ جزاک اللہ۔